ایک ساس نا اپنی بہو سے کہتی ہے کہ آنے دو میرے بیٹے کو، میں اس کو نا بیٹھ کے سمجھاؤں گی کہ تمہاری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے آپ تو بیٹھ کے سمجھائیں گی نا، معذرت کے ساتھ کہنا تو نہیں چاہیے۔ اس کی بیوی کہتی ہے میں لیٹ کے سمجھا لوں گی۔ جو بھی ساس بہو بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، تو اسی ڈرامے میں بہو ڈھونڈتی ہے کہ جو کھڑوسی عورت ہے نا یہ میری ساس جیسی ہے۔ اسی ڈرامے میں ساس ڈھونڈتی ہے کہ جو چلاکو ماسی لڑکی ہے نا میری بہو جیسی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے کہ محلے میں اولڈ ہاؤس تھا، تو اسی محلے میں ایک امیر عورت تھی، اکثر کھانا بنا کے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاتی، وہاں پہ کھانا تقسیم کرتی، عید تہوار پہ وہاں کے بے گفٹ تقسیم کرتی۔ تو دیکھتی وہاں پہ ایک بڑھیا ہے، ویسے تو صاف ستھری ہے، بال شال بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی سے بات نہیں کرتی، کبھی گفٹ لینے نہیں آتی۔ ایک دن ٹائم نکال کے اس کے پاس جا کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے بوڑھی ماں آخر کیا بات ہے، آپ چپ چپ رہتی ہیں، نہ گفٹ لیتی ہیں، نہ کھانا کھاتی ہیں ہمارے پاس سے۔ وہ کہتی ہے پتر چھوڑ، میں بڑی دکھی ہیں۔ وہ کہتی ہے آپ دکھ بتائیں ہلکا ہو جائے گا۔ کہتی ہے لمبی کہانی ہے۔ کہتی ہے لمبی جو بھی آج سن کے جانی ہے۔ وہ کہتی ہے جس عمر میں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، میں اس عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ 20 سال میں شادی ہوئی، 22 سال میں بیوہ ہو گئی۔ میرا شوہر ایک سرکاری نوکری پہ تھا، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ میرے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے کہا آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جو اللہ کو منظور تھا سو ہو گیا ہو گیا، اب میں نے شادی نہیں کرنی، اسی بیٹے کے ساتھ زندگی کاٹ دوں گی۔ آخر میں نے بیٹے کے ساتھ زندگی کاٹ دی، بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اچھا انسان بنایا۔ بیٹا بہت تابع دار تھا، بہت فرما بردار تھا، میرے نام سے صبح ہوتی، میرے نام سے شام ہوتی، سارا دن میری خدمت کرتا رہتا۔ جب بیٹا جوان ہوا، نوکری پہ لگا، تو میں نے کہا پتر آپ کی شادی کرنی ہے؟ کہتا نہیں ماں میں شادی نہیں کروں گا، میں آپ کی خدمت میں زندگی کاٹ دوں گا۔ تو بہت سمجھایا لیکن لڑکا نہ مانا۔ آخر سب نے مل کے سمجھایا تو لڑکے کو شادی کے لیے راضی کیا، لڑکا مان گیا۔ اس کو پھر جب اس کی شادی کی تو بہو تو آئی افلاطون۔ 4 دن تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، ڈائننگ ٹیبل پہ۔ اس کے بعد بہو نے ناشتہ بھی اپنے روم میں کرنا بھی شوہر کے ساتھ، ڈنر بھی وہیں کرنا، لنچ بھی وہیں کرنا۔ تو میں بڑی پریشان، بولتی لیکن لڑکا سنتا بھی نہ۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوتا کہ وہ جو بیٹا میرا تھا، میرے نام سے صبح میرے نام شام ہوتی تھی، وہ ایسا کیسا ہو گیا، ایک دم بدل گیا۔ جب اس کو بیٹی ہوئی، مجھے میری پوتی ہوئی، میں پوتی کو کھلانا چاہتی تھی، ہاتھ لگاتی تو اس کی جو بیوی تھی نا وہ کہتی آپ بوڑھی ہیں، آپ کھانستی ہیں، آپ کے جمز لگے ہوتے ہیں، آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ کہتی میں کیا کروں، کیسی بدبخت اور بیوی میری مطلب بہو ملی ہے۔ تو میں نے بہو سے کہا آنے تو میرے بیٹے کو، میں اس کو بیٹھ کے سمجھاؤں گی کہ تمہاری بہو میرے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی ہے۔ معذرت کے ساتھ وہی جملہ، بہو کہتی ہے آپ بیٹھ کے سمجھا لینا، میں لیٹ کے سمجھا لوں گی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا کہ کیا کروں میں۔ آخر چند دن بعد نا بیٹا آ کے کہتا ہے ماں جی وہ نا میں پی ایچ ڈی کے لیے باہر جاؤں گا، میری کمپنی بھیج رہی ہے، وہ جاب بھی وہیں پہ کروں گا، تو شاید اس کے بعد پتہ نہیں 2 سال میں آؤں، 3 سال میں آؤں، 4 سال میں آؤں، تو آپ یہاں پہ کیسے رہیں گی؟ تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے پتر کوئی بات نہیں، جا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے ماں جی میں نا اپنی بیوی اور بچے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ کہتا ہے اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ، اور کہہ کے وہ رکا بھی نہیں اور چلا گیا۔ کہتا ہے میں روتی رہی، کافی دیر آنسو بہاتی رہی کہ وہ کتنا بے حس ہو گیا میرا بیٹا، کیسے کہہ دیا اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ اگلے دن ناشتہ کرے تو کہتا ہے ماں سوچا پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے میں اپنے بھائی کے پاس تو نہیں جاؤں گی، یہاں پہ ایک اولڈ ہاؤس ہے وہاں بھیج دو مجھ کو، جب تم آؤ گے تو ٹھیک ہے۔ تو ماں نے کہا کہ شاید میں تو ایسے ڈرامے میں کہا ماں نے کہ میں ایسے کہوں گی تو شاید ایموشنل ہو کے کہہ دے گا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماں آپ تیار ہو جائیں، ناشتے کے بعد میں چھوڑ آتا ہوں۔ ماں کہتی ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا بہتر ابھی تو آپ کی تمہارے پاس 5-7 دن ہے نا، اس کے بعد جانا ہے۔ کہتا نہیں ماں مجھ کو پیکنگ کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی ہے اپنے ہو کے ہوتی ہے، تو آپ نا کچھ کاغذات ڈاکومنٹ ریڈی کرنے ہیں، تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں آج ہی۔ کہتا میں اٹھی، میں اپنا بیگ تیار کیا، وہ لڑکا مجھے چھوڑ آیا، اور وہ لڑکا چھوڑ کے جا رہا ہے وہ گاڑی میں اترا اور وہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں دور تک جاتے دیکھتی رہی لڑکے کو، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ یہ وہی میرا بیٹا تھا جس کی صبح میرے نام سے ہوتی تھی، شام میرے نام سے ہوتی تھی۔
تو وہ جو عورت کہانی سن رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتی ہے واقعی آپ کا بہت بڑا دکھ ہے. وہ کہتی ہے دکھ اصل میں میرا اپنا بھی ہے, میری اپنی بھی غلطی ہے. میں نے بھی اپنی ساس کو اتنا دکھ دیا تھا. میں نے ساس کو جو 2 سال میں رہی تھی نا, وہ کوئی چیز کہیں سے گفٹ آتی, کوئی چیز آتی, وہ کھانے کو مانگتی, تو میں اپنی ساس کو نا جھڑک دیتی تھی کہ آپ کیا کرو گے بڑھیا میں اس عمر میں کھا کے. لیکن ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور زیادہ میں پریشان اس لیے ہوتی ہوں, چلو میں نے تو زندگی کاٹ دی, جو میری بہو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے, اگر آج کسی کو دکھ دو گے تو سکھ تو نہیں پاؤ گے نا. تو وہ کہتی ہے پھر, وہ جو ہوتی ہے نا جو لے کے آتی ہے کھانا تقسیم کرتی ہے, وہ کہتی ہے ماں جی آپ سے ایک بات کہوں, جو آپ کی فوت ہو گئی ہے نا ساسو ماں, اس سے آپ معافی مانگنا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں ہاں میں معافی تو مانگنا چاہتا ہوں, پر کیسے مانگوں, تو مر چکی ہے. کہ اس کا نام کو صدقہ دیا کریں, اپنے بچے کا نام صدقہ دیا کریں, کچھ بانٹا کریں تو کچھ تقسیم کیا کریں. تقسیم ہونے چیز نا کم نہیں ہوتی. صدقہ دینے سے آپ کو اسے معافی مل جائے, اور اپنی بہو کا نام صدقہ کیا کریں تاکہ اس کا دل بدل جائے. ہم لوگ کوستے رہتے ہیں اور اسی ایک زخم کو نا کروتے رہتے ہیں, زخم سے بھرتا نہیں ہے. زخم بھرنا ہے, اس کو بھولنا ہے, اس کو اچھے لفظ سے یاد کرنا ہے, اس کے نام صدقہ دینا ہے. یہ زندگی فنڈا ہے.